یہ بات ہے سال 541 کی، یعنی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، جب یورپ کے ایک حصے میں آسمان پر ایک ایسا منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب شکل کے کافی گھنے اور کالے بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈال لیا تھا، اور یہ اتنے گھنے بادل تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو بھی پوری طرح سے روک دیا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ بادل بارش برسا کر غائب ہو جائیں گے، لیکن ایسا سوچنے اور سمجھنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ یہ بادل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ پورا علاقہ اس وقت ایسٹرن رومن امپائر یا پھر بازنٹائن امپائر کے کنٹرول میں تھا، جہاں کی کیپٹل سٹی کانسٹینٹینوپل تھی، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب منظر بھی استنبول یعنی کانسٹینٹینوپل میں ہی پیش آیا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، پھر کچھ دن گزرے، پھر کئی ہفتے، لیکن یہ گھنے بادل نہ ہی برس رہے تھے اور نہ ہی آسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے۔ دن بدن یہ معاملہ کافی سیریس ہوتا جا رہا تھا، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ پچھلے کئی ہفتوں سے لوگوں نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ سب تو صرف شروعات تھی، کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ناظرین، سال 541 میں کانسٹینٹینوپل پر ایک بہت بڑی مصیبت آ چکی تھی۔ اس دور میں بھی یہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے بادلوں کے سائے نے لوگوں کو بے چین کیا ہوا تھا۔ لیکن معاملہ تب سیریس ہو گیا جب یہاں ایک ایک کر کے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چلتے پھرتے لوگ بالکل صحیح کھڑے کھڑے گر جاتے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس نکل جاتی۔ یہ ماحول دیکھ کر لوگوں میں خوف اور افراتفری شروع ہوگی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اوپر آسمان پر کالے گہرے بادل، زمین پر ایک عجیب سی فوگ، اور لاشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سخت گرمی کے موسم میں بھی اتنی سردی اور برف باری ہوئی کہ نہ ہی لوگوں کی فصلیں بچیں، نہ ہی جانور اور پرندے۔ اس وقت بازنٹین امپیرر، جس کا نام جسٹینین تھا، انہوں نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ امپیرر کی اس بات نے لوگوں کو مزید پریشان کر دیا تھا، کیونکہ یہ بیماری نہ ہی اچھے انسانوں کو چھوڑ دیتی اور نہ ہی برے کو۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، جن کو ایک ساتھ بڑی بڑی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا، اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ یہاں پر کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگ پڑا تھا۔ بازنٹائن امپائر کی فوج ویسے تو کافی مضبوط مانی جاتی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پورا خطہ اس عجیب بیماری کے لپیٹ میں تھا۔ آسمان پر گہرے بادل جہاں بھی جاتے جا رہے تھے، وہاں زمین پر یہ عجیب بیماری پھیل رہی تھی۔ دور دور تک جہاں ابھی اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ترکی، موروکو، سیریا اور ایران موجود ہیں، کانٹیننٹ کا یہ پورا حصہ اسی بیماری کی لپیٹ میں موجود تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس عجیب آسمانی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب دنیا کا دی اینڈ آ چکا ہے، اور ان کا یقین اس پر تب بڑھ گیا جب بازنٹائن امپیرر خود اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بیماری ہسٹری کا سب سے بڑا پینڈیمک تھا، جو آج پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے 2 سالوں تک چلنے والی انوکھی آسمانی بیماری نے اس پورے کانٹیننٹ کا سارا نظام درم برم کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے جہاں پورے 2 سالوں تک سورج ہی نہیں نکلا تھا، لیکن کسی کو اس مسٹری کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی۔ کالے بادلوں کا خوفناک سایہ، گرمی کے موسم میں برف باری کا ہونا، فصلوں اور جانوروں کے ساتھ ساتھ پرندوں اور انسانوں کا بھی مر جانا، اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو کسی بھی صورت میں نارمل نہیں تھا۔ لیکن اب جا کر تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد سائنسدانوں نے اس خوفناک بیماری کا پتہ لگا لیا۔ ہزاروں کروڑوں لوگوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔ ایک چھوٹی ٹیم گرین لینڈ پہنچی اور ان کے یہاں آنے کا مین مقصد پاسٹ کے اس کلائمیٹ پر ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت موسم ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے، یا عام حالات میں بھی پروفیشنل اکوپمنٹ کے علاوہ رہنا ناممکن ہے۔
جون جولائی میں جہاں کئی کنٹریز کا ٹمپریچر 50 سیلسیس سے کراس کر جاتا ہے، اسی وقت گرین لینڈ کا ٹمپریچر -18 سیلسیس کے قریب ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا، اسی وجہ سے یہاں کی برف کا میلٹ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آسمان سے گرنے والی سنو فال اپنے ساتھ فضا میں موجود پارٹیکلز بھی زمین پر لے آتی ہے، یعنی اگر ماحول میں ڈسٹ ہوگی تو وہ سنو فال کے ساتھ زمین پر آ جائے گی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہاں برف کے نیچے پچھلے 1 لاکھ سالوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز کی صورت میں ایک کے اوپر ایک جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ لیئر 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر آج سے 1500 سال پہلے کا کلائمیٹ ڈیٹا جاننا ہو تو تقریباً 75 میٹر نیچے کے سنو سیمپل نکال کر ان کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ ایکسپرٹ نے یہاں ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کیا۔ پچھلے 2000 سالوں سے پڑنے والی برف کو باہر نکال لیا گیا۔ نکالے جانے والے سیمپل کی ٹوٹل لمبائی تقریباً 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جس میں برف کے وہ حصے بھی شامل تھے جو پلیگ آف جسٹینین کی خوفناک بیماری کے دوران گرین لینڈ کے آسمان سے برسے تھے۔ نکالے جانے والی آئس کور پر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ پرفارم کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر سال 500 اور سال 600 کے درمیان پڑنے والی برف میں سلفر کی ایک سپائک دیکھی گئی۔ سپائک اس بات کی نشانی تھی کہ جس وقت کانسٹینٹینوپل پر کالے بادل منڈلا رہے تھے، اس دور میں ایٹماسفیئر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بہت خطرناک گیس ہوتی ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کے لیے بھی جان لیوا ہوتی ہے۔ اگلا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ سال 600 کے دوران ایٹماسفیئر میں کیوں سلفر موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسمان میں اتنے زیادہ سلفر پارٹیکل صرف ایک چیز سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ چیز ہے وولکینو۔ جی ہاں، ارتھ کے اندر مختلف مقامات پر پگھلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں ابل رہے ہوتے ہیں۔ ارتھ کی آؤٹ لیئر اپنے پریشر سے میگما کو باہر آنے سے روکتی ہے۔ میگما ہر وقت کوئی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے جہاں سے وہ باہر نکل سکے۔ میگما اور زمین کی یہ جنگ صرف تب تک چلتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما تک نہ پہنچ پائے۔ اگر سمندر کا پانی میگما تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے، اور یہی گیس اب میگما کے ساتھ مل کر زمین پر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے، اور پھر کسی ویک جگہ سے لاوا کی صورت میں میگما پھٹ کر باہر آ جاتا ہے۔ پانی اور سلفر یہ دونوں چیزیں میگما کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاورفل گیس کی صورت میں ہوا میں پھیل جاتی ہیں۔ انتہائی طاقتور وولکینو سے نکلنے والی گیس ہزاروں میل دور بھی آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کی ڈراپلیٹس کے ساتھ حل ہو کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں پانی انسان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو بھی پاس نہیں ہونے دیتے۔ ہمیں صرف یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ جو وولکینو انسانی آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہیں، وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے وولکینولوجسٹ، کلائمیٹ ریسرچر اور جیولوجسٹ پاسٹ میں پھٹنے والے وولکینوز اور اس کے ہونے والے نقصان پر ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ انسانوں کو ان سلیپنگ جائنٹ سے بچایا جا سکے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔